بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ ناظرین کرام، کل کے سبق میں آپ نے یہ جانا تھا کہ ماضی و مضارع میں سے ہر ایک کے 14 صیغے بنتے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں یہ ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان ہے جو آپ کو اس طرح یاد کرنی ہے: فعل، فعل، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتم، فعلتم، فعلتی، فعلتم، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اگر آپ معنی کے ساتھ یاد کریں گے تو یوں یاد کرنا ہے آپ نے: فعلہ اس ایک مذکر نے کیا، فعلہ ان دو مذکروں نے کیا، فعلو ان سب مذکروں نے کیا، فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، فعلتا ان دو مؤنثوں نے کیا، فعلنا ان سب مؤنثوں نے کیا، فعلتا تو ایک مذکر نے کیا، فعلتما تم دو مذکروں نے کیا، فعلتم تم سب مذکروں نے کیا، فعلتی تو ایک مؤنث نے کیا، فعلتما تم دو مؤنثوں نے کیا، فعلتن تم سب مؤنثوں نے کیا، فعلتم میں نے کیا ایک مذکر ہو یا مؤنث، فعلنا ہم نے کیا دو مذکر ہوں یا دو مؤنث، سب مذکر ہوں یا سب مؤنث۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے اس کے یاد کرنے کا کہ آپ پہلے صیغہ پڑھیں، جیسے فعلا، پھر آپ کہیں اسے ایک مذکر نے کیا، پھر آپ صیغے کا نام لیں، صیغہ واحد مذکر غائب، پھر آپ کہیں بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ تو اس کو آپ اس طرح یاد کریں گے: فعلا اس ایک مذکر نے کیا، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ فعلا ان دو مذکروں نے کیا، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ فعلو ان سب مذکروں نے کیا، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، صیغہ واحد مؤنث غائب، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ فعلتا ان دو مؤنث نے کیا، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ فعلنا ان سب مؤنث نے کیا، صیغہ جمع مؤنث غائب، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ فعلتا تو ایک مذکر نے کیا، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ فعلتما تم دو مذکروں نے کیا، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ فعلتم تم سب مذکروں نے کیا، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ فعلتی تو ایک مؤنث نے کیا، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ فعلتما تم دو مؤنث نے کیا، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ فعلتن تم سب مؤنث نے کیا، صیغہ جمع مؤنث حاضر، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ فعلتم میں ایک مذکر یا مؤنث نے کیا، صیغہ واحد متکلم، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ فعلنا ہم دو یا سب مذکر یا مؤنث نے کیا، صیغہ جمع متکلم، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ تو یہ گردان یاد کرنے اور سنانے کے 3 طریقے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ کو ہر صیغے کی پہچان ہونی چاہیے کہ فعلا یہ واحد مذکر غائب ہے، فعلا یہ تثنیہ مذکر غائب ہے، فعلو یہ جمع مذکر غائب ہے، اسی طرح فعلت یہ واحد مؤنث غائب ہے، فعلتا یہ تثنیہ مؤنث غائب ہے، فعلنا یہ جمع مؤنث غائب ہے۔ اچھا، اس میں آگے آپ دیکھیں گے تو فعلتما، فعلتما یہ تثنیہ مذکر حاضر بھی ہے اور تثنیہ مؤنث حاضر بھی ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ جہاں یہ ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تثنیہ مذکر حاضر کا ہے یا مؤنث حاضر کا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیاق و سباق، ما قبل اور ما بعد کو دیکھ کر کے پتہ چلے گا کہ یہ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر کا ہے یا مؤنث حاضر کا ہے۔ تو یہ گردان آپ یاد کر لیں اور معنی کے ساتھ یاد کر لیں اور ہر لفظ کو پہچان لیں۔ آپ اس کو اتنا یاد کریں کہ جو ہی آپ سے کہا جائے کہ آپ ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان سنائیے تو آپ فوراً پڑھیں: فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ یہاں پہ ایک شعر بھی آپ کو سنا دوں کہ علم صرف میں نا بہت بولنا پڑتا ہے، بہت یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو کسی نے کہا ہے کہ صرفیاں را مغز بایت چو سگاں، علم صرف پڑھنے والوں کو کتوں جیسا دماغ چاہیے۔ یہاں پہ کتوں جیسے دماغ اس لیے کہا کہ جیسے کتوں کا کام ہوتا ہے نا کہ وہ لگاتار بھونکتے رہتے ہیں، تو ایسے علم صرف پڑھنے والوں کو نا لگاتار پڑھنا ہی ہے: فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ یہ جو تشبیہ ہوتی ہے نا محض سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، اس سے کوئی حقیقت میں کتا نہیں ہو جاتا۔ اور علم نحو پڑھنے والوں کے لیے کہا گیا کہ نحویاں را مغز باید چون شاہاں، پورا شعر اس طرح ہے: نحویاں را مغز باید چون شاہاں و صرفیاں را مغز باید چون سگاں، کہ علم
نحو پڑھنے والوں کو بادشاہوں جیسا دماغ چاہیے، اور یہ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بادشاہ کہاں کس وزیر کو بھیجے، کب کس ملک سے جنگ کرے وغیرہ وغیرہ، اس کو بہت سوچنا پڑتا ہے۔ تو ایسے علم نحو پڑھنے والوں کو بھی سوچنا پڑتا ہے، یہاں مرفوع پڑھنا ہے یا منصوب پڑھنا ہے یا مجرور پڑھنا ہے، عامل رافع ہے یا ناصب ہے یا جار ہے، یہ معرب ہے یا مبنی ہے، عامل ہے کہ معمول ہے، منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے، اس میں بھی بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ تو آپ علم نحو کی بھی کچھ ویڈیوز نحو میر کی ہماری سماعت کر رہے ہوں گے، اور علم صرف کی بھی انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش رہے گی کہ ہم علم نحو کو بھی پوری نحو میر اس میں یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے، اور علم صرف میں یہ میزان و منشعب ضرور۔ آگے کی بھی بحث بہت آسان ہے، وہ بھی میں اسی سبق میں پڑھا دیتا ہوں۔ فصل ای ہماں کے گفتہ شد بحث اس بات فعل ماضی معروف بود، چون خواہی کے مجہول بنا کنی، فائے فعل را ضمہ کن و عین فعل را کسرہ دہ در دو حال، و لام کلمہ را بر حالت خود بگزار تا ماضی مجہول گردد۔ آپ نے پڑھا تھا کہ ان ماضی و مضارع میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ تو معروف کو آپ نے پڑھ لیا، یہ جو گردان ہے ابھی آپ نے سماعت کی، یہ معروف ہی کی ہے، اور اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، خالی اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد، مذکر غائب کے فاعل لام تینوں پر فتحہ ہوتا ہے۔ اور مجہول بنانے کا قاعدہ ہے یہ، تھوڑا سا کتاب اوپن ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے، نیٹ ورک کی ایک پرابلم ہے، اس لیے کتاب آن نہیں ہو رہی ہے۔ اور میں ایک بات اور بھی کرتا چلوں کہ یوٹیوب پر بہت سارے لوگ پڑھاتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، کچھ بہت پروفیشنل طریقے سے پڑھاتے ہیں، مگر ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں کہ ہم بھی پروفیشنل طریقے اور اعلیٰ قسم کے طریقے سے پڑھائیں۔ ہم یہی کہ کتاب سامنے رکھتے ہیں اور اسی میں ڈسپلے پہ چلاتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے وہ آپ سماعت کریں۔ کہتے ہیں ای ہماں کے گفتہ شد، یہ سب جو کچھ کہا گیا اس بات فعل ماضی معروف بود، یہ ماضی معروف مثبت کی بحث تھی۔ چون خواہی کے مجہول بنا کنی، جب آپ ماضی مجہول بنانا چاہیں، فائے فعل را ضمہ کن، تو یہ جو فعل ہے نا، فا عین لام، اس کے فا کلمے کو آپ ضمہ دیں، یہ جو پہلا فا ہے، و عین فعل را کسرہ دے، اور یہ جو فعل کا عین ہے اس کو آپ نے کسرہ دینا ہے، در دو حال، دو حالتوں میں، یعنی جب عین پر ضمہ ہو یا عین پر فتحہ ہو تو اس کو کسرے سے یعنی زیر سے بدل دینا ہے، اور اگر پہلے سے کسرہ ہے تو پھر کسرہ ہی رکھنا ہے، جیسے فعیلہ ہے، سمیعہ ہے، سمیعہ ہو جائے گا۔ ولام کلمہ را بر حالت خود بگزار تا ماضی مجہول گردد، اور لام کلمے کو اپنی حالت پر آپ چھوڑ دیں تاکہ ماضی مجہول بن جائے۔ گویا کہ ماضی معروف کے آپ صیغوں کو دیکھیں تو فا کلمے پر فتحہ ہے، عین کلمے پر فتحہ ہے، لام کلمے پر فتحہ ہے۔ اس سے اگر مجہول بنانا ہے تو ہم کو فا کلمے پر ضمہ دینا ہے یعنی پیش دینا ہے، اور عین کلمے پر کسرہ دینا ہے یعنی زیر دینا ہے جب اس پر زبر یا پیش ہو، اور لام کلمے کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا ہے تو ماضی مجہول بن جائے گا۔ تو یہ ماضی مجہول بنانے کا آپ قاعدہ ذہن میں رکھیں گے کہ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل کے فا کلمے کو ضمہ دیں، عین کلمے کو کسرہ دیں، دو حالتوں میں، جب اس پر فتحہ یا ضمہ ہو، اور لام کلمے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں تو ماضی مجہول بن جائے گا۔ اب چونکہ اگر آپ لوگ جو بھی سن رہے ہیں اور ذوق سے سن رہے ہیں، شوق سے سن رہے ہیں، تو یہ آپ پر خود بنتا ہے کہ آپ ان گردانوں کو یاد کریں، اور اگر ہمارے سامنے آپ ہوتے یا آن لائن آپ ہم سے پڑھتے ہوتے کال پہ تو ہم آپ سے یہ سبق سنتے بھی۔ تو ماضی مثبت معروف کی گردان آپ نے سماعت کر لی، اسی کے ساتھ ساتھ ماضی مثبت مجہول کی گردان بھی آپ دیکھ لیں۔ فعیلا فعیلا فعیلو فعیلت فعیلتا فعیلنا فعیلتا فعیلتما فعیلتم فعیلتی فعیلتما فعیلتن فعیلتو فعیلنا، اس کو بھی آپ تینوں طریقوں سے یاد کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ سیدھا فعیلا فعیلا فعیلو فعیلت فعیلتا فعیلنا فعیلتا فعیلتما فعیلتم فعیلتی فعیلتما فعیلتن فعیلتو فعیلنا۔ دوسرا یہ فعیلا وہ ایک مذکر کیا گیا، فعیلا وہ دو مذکر کیے گئے، فعیلو وہ سب مذکر کیے گئے، فعیلت وہ ایک مؤنث کی گئی، فعیلتا
تھا وہ دو مؤنث سے کی گئیں، فعلنا وہ سب مؤنث سے کی گئیں، فعلت تو ایک مذکر کیا گیا، فعلتم تم دو مذکر کیے گئے، فعلتم تم سب مذکر کیے گئے، آخر تک اس طرح یاد کرنا ہے۔ اور تیسرا فعلہ وہ ایک مذکر کیا گیا، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث اس بات فعل ماضی مجہول۔ اسی طریقے سے آپ نے فعلنا ہم دو یا سب مذکر یا مؤنث کیے گئے، صیغہ جمع متکلم، بحث اس بات فعل ماضی مجہول، اس طرح آپ نے یاد کرنا ہے۔ اتنا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہو تو اس کو محفوظ کر لیجئے، ذہن میں دہرائیے۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔